بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الصافات اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جس میں ٹاپک توحید اور آخرت کا ایویڈنس ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ اس میں کیا اور پھر قرآن مجید کا تعلق انسان کی لامحدود زندگی کا پلان ہے کیا، یعنی آپ کی لائف ٹائم جو ہے آپ کے لیے وہ اس کا ایک پورا پلان کیا اللہ تعالیٰ کا، اور منکرین اور اہل ایمان کا رزلٹ کیا ہونا ہے۔ تو یہ بہت ساری صورتوں میں یہی موضوع آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل ایویڈنس کئی قوموں کا، قوم نوح، عراق کی قوم، پھر بنی اسرائیل، ڈیڈ سی کی قوم، اور پھر عراق کی دوسری ایک قوم کی تفصیل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کی امت کے کیا پھر غلط فہمیاں کیا ہیں اس کو تفصیل سے بتایا۔ تو آئیے اب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الا الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطب الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب۔ یہ صورت اللہ کے نام سے جو کہ سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہی ہے کہ دیکھیں کہ ہم غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہم بس توبہ کر لیں، اور توبہ یہی نہیں کہ منہ سے توبہ کر لی، بلکہ پریکٹیکلی اس کے عمل سے بھی ہم نے کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ہمیں، کہ گناہ کو بھی وہ پازیٹیو نیکی میں بینیفٹ مل جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صفیں باندھنے حاضر رہنے والے فرشتے ایویڈنس دیتے ہیں، پھر شیطانوں کو جھڑک کر ڈانٹنے والے، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کہ آپ کا رب ایک ہی ہے، وہی جو زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، وہ مشرق و مغرب کے تمام ڈائریکشنز کا رب وہ اللہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ کی قریبی آسمان کو ہم نے ستاروں کی زینت سے، ایک ستاروں کے فیشن سے آراستہ کر دیا ہے، اور ہر سرکش شیطان کے در اندازی یعنی انفلٹریشن سے اسے بالکل محفوظ کر دیا ہے۔ وہ ملائے اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص مرکز کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور لگائیں تو بھگانے کے لیے ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تاہم کوئی شیطان اگر کچھ لے اڑے تو ایک دہکتا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھیں، یہ جو قرآن جب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ پوری انفارمیشن میں کوئی کنفیوژن نہیں کر سکتا شیطان۔ اب جنات، ظاہر ہے کہ شیطان کے چیلے جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جنات ہوتے ہیں، کچھ انسان ہوتے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں، تاکہ عام آدمی تک اللہ کا پیغام صحیح طرح پہنچ جائے۔ پھر ارشاد ہوا، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا انہیں جنہیں ہم ان سے پہلے بنا چکے۔ حقیقت یہ کہ انہیں تو ہم نے انسان کو چپکتی مٹی کے کیمیکل سے پیدا کر دیا تھا۔ نہیں، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ کو تعجب ہے کہ ایسی واضح حقیقت کو یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، اور یہ مذاق اڑا کیوں رہے ہیں کہ آپ یہ کیسی باتیں
مانتے ہیں؟ یہ کیوں؟ جب انہیں آخرت کا ریمائنڈر کیا جاتا ہے تو وہ اپنا ریمائنڈر حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی ثبوت دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے تو پھر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیسے ہمیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی یہ تم دیکھو، یہ صرف مذاق ہی کے طور پر یہ کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو دوبارہ پیدا کرنا۔ ایک بار جب ہو گیا اتنا آسان ہے تو دوبارہ کتنا مشکل ہے، پھر تو کاپی پیسٹ والی بات ہی ہے، اور کیا۔ پھر فرمایا اے رسول آپ فرما دیجئے کہ ہاں، اور منکرین عرب آپ لوگ ذلیل بھی ہوں گے، چنانچہ وہ ایک ڈانٹ ہی ہوگی، پھر اسی وقت اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو جزا کا دن ہے۔ جی ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے کہ جس کا آپ لوگ جھٹلاتے رہے تھے۔ حکم ہوگا کہ ان ظالموں کو اکٹھا کریں اور ان کے ساتھیوں اور انہیں بھی جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے رہے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو، اور ہاں انہیں ذرا ٹھہراؤ تو صحیح، ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے۔ کیا بات ہے اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، کچھ نہیں بولتے، بلکہ یہ تو آج بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہو؟ تو اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور باہم سوال جواب کریں گے، تو چنانچہ اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ یہ تم ہی ہمارے پاس آتے تھے دائیں سے۔ یعنی اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اب وہ آخرت کا سینیریو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا کہ ان منکرین کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ان کے سزا دینے سے پہلے ذرا ان کی ایک ذلیل کرنے کا یہ بھی ہوگا کہ ان کے لیڈرز بھی ساتھی ہوں گے، تو کہیں گے ہاں بھی تم ذرا کرو ان سے بات چیت، جو تمہیں پورا گمراہ کرتے رہے ذرا کرو، تو تب وہ پوچھیں گے کہ جی تم تو ہر طرف سے آتے تھے ہمارے۔ وہ بات کاٹ کر جواب دیں گے بالکل نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، چنانچہ ہمارے رب کی بات ہم پہ پوری ہو گئی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کا مزہ اب ہم کو چکھنا ہی ہے، حقیقت یہ کہ ہم بہکے ہوئے تھے، چنانچہ ہم نے تمہیں بھی بہکا دیا تھا۔ اس طرح یہ سب اس دن عذاب میں پارٹنرز ہو جائیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کریں گے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے تو اکڑ بیٹھتے تھے، اور قریش کے لوگوں تمہاری طرف وہ بھی کہتے تھے کیا ہم ایک پاگل شاعر کے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آیا اور وہ رسولوں کی پیشین گوئیوں کا ایک پریکٹیکل کنفرمیشن ہے۔ اسے نہیں مانو گے تو تم کو لازماً دردناک عذاب چکھنا ہوگا، اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے رہتے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ اس طرح کا ایک وہ کچھ مذاق کے طور پہ، جگت کے طور پر اس طرح کہہ دینا کہ جی پاگل شاعر ہے تم، یہ صرف ان کے لیڈر ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں پھر جواب دیتا تھا۔ یہ دیکھیں جواب ایسے دیا اللہ نے۔ تو آج کل بھی دیکھیے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ بھی اس قسم کی باتیں ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں اس پورے ریکارڈ کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ پھر ارشاد ہوا ایک اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے اس عذاب سے محفوظ ہوں گے، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے معلوم رزق ہوگا، ہر طرح کے پھل اور راحت کے باغوں میں بڑی عزت سے ہوں گے، بادشاہی سیٹس پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے پاکیزہ جوس کے جام گردش میں ہوں گے، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت، نہ اس میں نشہ ہوگا، نہ اس سے ان کی کوئی عقل خراب ہوگی۔ ان کے پاس نیچی نگاہوں والی حسین آنکھوں والی خواتین ہوں گی، گویا کہ ایک شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے کی طرح ہی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ باہم گفتگو کریں گے تو ان سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو بڑے تعجب کے ساتھ مجھ سے پوچھتا تھا کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بنیں گے تو کیا ہم بدلہ بن سکتے ہیں ہم کو؟
اس طرح کا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری نیت اور اس کی سچویشن بتائی، اور پھر آخرت میں جب ملاقات ہوگی تو یہ باتیں ایسی چلیں گی کہ چھپے ہوئے انڈے کی طرح ہوں گی ان کی بیگم، اور وہ ایسی کیوں ہوں گی کہ یہ انتہائی خوبصورت اور محفوظ رکھنے کی ایک ایگزامپل ہے. یعنی شتر مرغ کہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے انڈے کو بہت چھپا کے وہ رکھتے ہیں زمین کے اندر چھپا کے، اور اگر کوئی دیکھ لے تو اپنے انڈے کو توڑ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی بیگم بھی پھر اتنی محفوظ ہوں گی کہ کبھی سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں گزرا ہوا ہوگا، اور فرسٹ ٹائم ملے گی اس بندے کو کہ جو جنت میں پہنچے گا. تو یہ ایک حسن کی ایک ایگزامپل ہے یہ. تو اس وقت پھر آپس میں وہ ڈسکشن، اور ہر آدمی بادشاہ ہوگا اپنے اپنے ایریے پہ، تو پھر ہوگی بات چیت. تو وہ کہے گا ذرا جھانک کر دیکھو تو صحیح کیا وہ کہاں اور کس حال میں. جس نے یہ آخرت کا انکار کیا تھا تو وہ پوچھیں گے وہ کدھر ہے. تو پھر ارشاد ہوا کہ یہ کہہ کر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کی بیچ میں دیکھ لے گا. پھر بے ساختہ بول اٹھے گا کہ اللہ کی قسم تم تو مجھے تباہ کر دینے والے تھے، اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی انہی میں ہو جاتا جو پکڑے ہوئے آئے. پھر کیا وہی نہیں ہوا کہ پہلی موت جو ہمیں آنی تھی وہ تو آ چکی، اب ہمیں مزید مرنا نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا. یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے، چنانچہ عمل کرنے والوں کو ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے. اب دیکھیں اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت اور جہنم کے جو لوگ ہوں گے ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی. دیکھیں گے بھی پوری لگتا ہے. اب اس کے لیے ایک باقاعدہ پریکٹیکل ان کو آڈیو ویڈیو ہر شکل میں، یہ ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں وہ آئے گا سامنے اور وہ ایک دوسرے سے وہ بات چیت بھی کر رہے ہوں گے. پھر آگے ارشاد ہوا کہ رسول اپنی قوم سے پوچھ لیجئے کہ جنت کا یہ کھانا اچھا ہے یا زقوم کا درخت جس کو کیکٹس کہتے ہیں انگلش میں. ہم نے ان ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا، وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اس کی شگوفے گویا شیاطین کے سر کی طرح ہے. چنانچہ یہ ظالم اسی سے کھائیں گے، اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر انہیں کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر انہیں ہر حال میں جہنم ہی کی طرف لوٹنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر یہ انہی کی نقش قدم پر دوڑتے رہے. ان سے پہلے اگلوں میں بھی اکثر اسی طرح گمراہ ہوئے تھے، ہم نے ان میں سے خبردار کرنے والے بھیجے تھے. پھر دیکھ لیجئے کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہی اس سے محفوظ رہے. کہ پھر آخرت کا رزلٹ پھر یہ ہونا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ایک پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے جو اس زندگی میں جزا و سزا کو پریکٹیکلی کیا تھا تو اسی کی تفصیل پھر یہاں پہ بھی ہے جو اور صورتوں میں پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے سب سے پہلے نوح نے ہم سے فریاد کی تھی، پھر دیکھیے کہ ہم کیا خوب فریاد سننے والے. ہم نے انہیں اور ان کے صحابہ کرام کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا. بعد کے زمانوں میں انہی کی نسل کو باقی رکھا اور پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑ دیا تھا. نوح پر سلامتی ہے تمام دنیا والوں میں. ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. پھر انہیں اور ان کے ماننے والوں کو الگ کر کے ہم نے دیگر افراد منکرین کو غرق کر دیا تھا. اب یہ جان ہی چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم جنہوں نے انکار کیا تھا تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں موت کی سزا انہیں دے دی تھی سیلاب کی شکل میں، اور باقی جو ان کی جو اہل ایمان تھے ان میں
پھر جو بچے پیدا ہوئے تو وہیں سے ہوتے ہوئے پھر یہ 3 گروپ بن گئے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس. تو ان کے لحاظ سے پھر انسانیت ایسی پھیلی ہے. تو یہ تو میں بہت سی صورتوں میں یہ پکچر آپ کو دکھائی چکا ہوں کہ جو فوسلز ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اس جہاز کے. اور پھر ہوا یہ تھا کہ ان کے تینوں بیٹوں کے لحاظ سے یہ ان کی قومیں بنی سام، حام اور یافس. سام کی نسل وہ ہے کہ جو عرب ممالک میں ہے کہ جس میں سعودی عرب، عراق اور اس کے آس پاس کے ممالک میں. حام کی نسل یہ ایجپٹ اور وہاں سے لے کے افریقہ میں پھیلے. اور تیسرے یافس رحمۃ اللہ علیہ کی نسل ہے. تو ان کے لیے تو یہ اسپیشل آرمینیا میں جا کے سیٹل ہوئے. پھر ان کی نسل در نسل یہ اگلی بہت زیادہ آبادی بڑھتی رہی تو یہ پھر سیٹل ہوتے ہوئے یورپ، رشیا، چائنا اور وہاں سے چلتے چلتے انہی کی بڑی تعداد پھر پاکستان، انڈیا میں بھی آئے اور وہاں سے پھر آسٹریلیا میں بھی یہ لوگ سیٹل ہوتے چلے گئے. تو یہ دیکھیے یہ اس کی تفصیل میں نے کیوں عرض کر دی کہ انسان اس طرح سے یہ ایک پوری امیگریشن کا سلسلہ اس طرح سے ہوا. اچھا اس امیگریشن کا تب جا کے آج کل کے انسان بنے. اچھا پھر اب ہوا کیا، اس کی ریزنز کیا رہی کہ کیوں اتنے سفر ہے. ایک تو یہ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی آگے انسان کو کشتی اور سمندری جہاز کا. انسان اب حام کی جو نسل ہے افریقہ میں ایجپٹ سے لے کے ہر طرف وہ پھیلے ہیں نا. اور حام کے بیٹے کنعان تھے کہ جنہوں نے آ کے فلسطین کا علاقے کو سیٹل کیا. سام کی جو نسل ہے وہ عراق میں آ کے پہلے سیٹل ہوئی، دجلہ اور فرات کے ظاہر کے زرخیز ایریا تھا تو وہیں سے سام کے بیٹے عراق تھے جنہوں نے انہی کے نام سے یہ عراق ملک بنا. پھر انہی کی نسل میں سے سام کے بیٹے تھے آرام تو انہوں نے یہ قوم عاد ان کے ہاں پیدا ہوئی ہے. اسی طرح یافس جو ہے وہ آرمینیا سے پھر نکلے بحیرہ کیسپین اور پھر بلیک سی میں اور پھر دریائے وولگا. یہ وولگا کا ہے کہ یہ اصل میں آ کے اس کیسپین سی میں آ کے ختم ہوتا ہے اور وہ ماسکو سے شروع ہوتے ہیں. تو وہاں سے پھر ان کے یہاں جو بڑے بڑے بادشاہ آئے تو ان کے نام ہیں یاوان جن کے نام سے یہ جاپان بنا. مسک تو یہ اصل میں ماسکو یعنی رشیا کے ایک بڑے بادشاہ گزرے. تابل تو یہ بالسک تو یہ آپ کا رشیا اور پھر آپ کہہ لیں کہ کچھ حصہ یہ آ جاتا ہے آپ کا مشرقی یورپ کا ایریا. پھر ان کے ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں یاجوج. پھر انہی کی نسل میں ایک بادشاہ گزرے ہیں ماجوج. تو اس لیے وہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں. تو اس لیے یافس رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسل ہے تو انہی کی میجورٹی ہے کہ جو یاجوج ماجوج کہلاتے ہیں. تو اب ہمارے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جناب یاجوج ماجوج کہیں پہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ پھر آ جائیں گے اور وہ تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے کہ جو اس وقت رشیا پھر وہاں سے چائنا، انڈیا، پھر یورپ اور یورپ سے پھر یہ امریکہ، آسٹریلیا ہر طرف جا کے یہ سیٹل ہوئے. تو ان کو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پہلے حام قوم کو موقع دیا کہ تم ذرا سپر پاور بنو اور دیکھو تمہارا کیا تم کرتے ہو، اللہ پہ شکر کرتے ہو کہ نہیں. تو وہی سپر پاور بنی اور اس کے لیے ایویڈنس ہے کہ ایجپٹ میں یہ جو فرعین انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے. تو جب ایک موقع پہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سپر پاور کی حیثیت سے چھوڑ دیا، روک دیا. پھر سام کی نسل کو اللہ نے کیا، اس میں مسلسل انبیاء کرام آتے رہے اور ان میں مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام. تو ان سب کے ذریعے آیا کہ تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچتا چلا جائے. تو وہ ان پہ آیا معاملہ.
اچھا، اور وہی سپر پاور رہے بڑے عرصے تک، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سپر پاور شپ کو بھی ختم کیا، اور اب یافس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ سپر پاور بنے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ قوم کی حیثیت سے بھی سپر پاور بننے دیتا ہے تاکہ ان کے رزلٹ آئے. تو یہ ہوا. اچھا، آپ کہیں گے کہ میں نے کہاں سے ایجاد کرنی ہے؟ یہ سب بائبل میں اس کی پوری تفصیل، ایک ایک قومیں کہاں کہاں پیدا ہوئی، تو اس کی پہلی بک میں ہی انہوں نے اس زمانے میں پوری ہسٹری جہاں اس زمانے میں تھی تو انہوں نے ریکارڈ کر لی ہوئی. تو یافس ہی کی ایک بڑی امیگریشن ہوئی تھی ایران، اور وہاں سے پھر انڈیا میں. یہ 3000 BC کا زمانہ ہے، اب سے 5000 سال پہلے. تو ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو میجورٹی ہے تو وہ یافس ہی کی نسل کے ہیں، کہ جنہیں، اور جو صحیح جنگجو قسم کے، کہ جنہیں آپ اگزامپل کے طور پہ جیسے راجپوت آپ کہتے ہیں، تو وہ سب سے، وہ اصل میں یافس رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے. جبکہ حام کی زیادہ ایجپٹ میں ہوئے اور وہاں سے پھر یہ الجیریا، موراکو، کینیا، ساؤتھ افریقہ، ان ملکوں میں سیٹل ہوئے. اور سام جو عرب ہیں وہ عراق میں ہی سیٹل ہوئے، وہیں سے پھر فلسطین، سیریا، لبنان، جارڈن، پھر سعودی عرب، عمان، یمن، وہاں پہ یہ سیٹل ہوئے. تو آپ کہیں گے ان سب کا ہمیں کیا فائدہ؟ بھی اصل میں ایک پوری ہسٹری کا اگر بیک گراؤنڈ ہمیں پتا ہو تو ہم پھر اس میں ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا ذکر کیا ان کا تعلق کن سے اور ان پہ ہوا کیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ اسپیشلی ایگریکلچر ایج، یہ اراؤنڈ اب سے 2.5 لاکھ سال پہلے سے لے کے 12,000 ایئرس اب سے آپ حساب کر لیں، اتنا پرانا چل رہا تھا. اور پھر اسی طرح سٹون ایج بھی اس میں سے گزری انسانوں کی، اس کو 75,100,000 سے لے کے 10,000 ایئرس تک اتنا چلا کہ انسانوں نے پتھر سے اپنے برتن اور بہت ساری چیزیں بنائی. آئس ایج بھی گزری انسانوں میں 18,000 سے لے کے 9,000 تک، اور تبھی جا کے لوگ، یعنی جب سمندر برف بن گیا تھا تو انسان تب جا کے سیٹل ہو کے امریکہ میں اور آسٹریلیا میں پہنچے تھے. لیکن پھر جب وہ پگھل گیا تو وہ بیچارے پھر واپس نہیں آئے، اور پھر جب یورپینز بیچ میں پہنچے تو انہوں نے ان بیچاروں کی بڑی تعداد کو جاں بحق کیا تھا. اب جو بچ گئے تو وہ ابھی بھی امریکہ اور آسٹریلیا میں رہ رہے. پھر ایک نیولتھک ایج بھی کہلاتے ہیں کہ جس کو 12,000 سے 6,000 BC کا زمانہ ہے. اس کو نیو سٹون، کوپر، برونز اور براس، اس کے ذریعے تب جا کے انسانوں نے اپنے ہتھیار بھی بنائے اور بہت سی چیزیں بھی بنی ہیں. تو یہ اس زمانے میں ہوا. اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں کہ 1000 میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو ٹیکنالوجی سکھائی تھی کہ وہ آئرن کو کیسے یوز کریں. تو انہوں نے پھر کیا اور پھر وہاں پہ بہت اچھی کوالٹی کی ہر چیز بنی ہے. تو ان سب کا کیوں میں نے بیک گراؤنڈ صرف عرض کیا کیونکہ آپ اگلی صورتوں میں نور اسلام کے بعد کی جو قومیں ہیں تو ان کا پورا سینیریو سامنے ہے. تو اب قوم عراق پہ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تو یہ اس میں ابراہیم علیہ السلام تھے کہ یہ سام کی نسل سے تھے. تو ارشاد ہوا یقیناً انہی نوح کی امت کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے. یاد کیجئے کہ جب وہ پاک دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں آ گئے، جب انہوں نے اپنے والد اپنی قوم کے لوگوں سے ارشاد فرمایا یہ آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جھوٹ گھڑے ہوئے خداؤں کو چاہتے ہیں آپ؟ پھر کائنات کے رب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ جب مندر سے رخصت ہونے لگے تو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ گفتگو کی تھی تو انہوں نے وقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک نظر ستاروں پر ڈالی. پھر فرمایا کہ بھی میں تو کمزور ہو رہا ہوں. چنانچہ وہ انہی چھوڑ کر
دور چلے گئے۔ چنانچہ ابراہیم نظر بچا کر ان کے مفروضہ خداؤں کے طرف گئے، کہا اور فرمایا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، کیا بولتے نہیں ہیں؟ اس کے بعد وہ موقع دیکھتے ان پر پل پڑے اور بھرپور ہاتھ مارا اس میں۔ اچھا، لوگوں کو جب خبر ہوئی تو وہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے تو ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ اپنے گھڑی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہیں، حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں آپ بناتے ہیں۔ اچھا، اصل میں یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے بنائی ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ کیا تھا، اور یہ ستاروں کی کیوں کیا تھا کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ باقاعدہ ایک ہمارے پاس گھڑی تو ہوتی نہیں تھی نا اس زمانے میں، تو اس زمانے میں ستاروں کے ذریعے ہی ایک ٹائم کا اس میں حساب کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس میں کیا کہ بھی پتا ہے اس ٹائم تو بھی میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، تو یہ لوگ کہیں اپنے وہ کوئی انجوائمنٹ کے لیے گئے تھے، تو پھر بیچ میں ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم ذرا ان کے بتوں کو توڑا۔ اچھا، یہ توڑا کیوں؟ یہ صرف اس لیے توڑا تھا دکھانے کے لیے کہ بھی جن کی آپ پوجا کر رہے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی معاملہ ہوا پھر آگے ان لیڈرز نے کہا کہ اس کا یہ رویہ تو اس کے لیے ایک عمارت کھڑی کرو، پھر اس کو دہکتی آگ میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے ان کی ساتھ چال کرنی چاہیے مگر ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ ابراہیم نے ارشاد فرمایا آپ لوگوں کو چھوڑ کر اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، اے رب آپ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ ابراہیم نے یہ دعا کی تو ان کے جواب میں ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دے دی۔ اب وہ لڑکے تھے اسماعیل، جوان ہوئے۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ مشقت کرنے کی عمر تک پہنچے تو ابراہیم نے ایک دن ان سے کہا کہ میرے بیٹے، میں کچھ دنوں سے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو غور کیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل کیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے بھی ثابت قدم پا لیں گے۔ اچھا، وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، تو انہیں کچھ نہیں ہوا۔ تو اب وہ سارے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اب پھر حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، آپ عراق چھوڑ کے فلسطین چلے جائیں۔ تب چلے گئے تھے، اور پھر پیچھے ان کی قوم پہ تو اللہ کا سزا آ گئی اور ان کی قوم عراق کی پوری ماری گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک تو سارا رضی اللہ تعالیٰ تھی جو عراق کی تھی بیگم، پھر ان کی شادی ایجپٹ میں ہوئی تھی تو وہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، تو انہی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان کو لے کے اور مکہ کا جو آج کل شہر ہے تو وہاں کے آپ وادی میں آپ چلے جائیں۔ وہاں پہنچے تو پھر اب اسماعیل علیہ السلام جوان بھی ہو گئے تھے، اور اب وہ آہستہ آہستہ کنسٹرکشن بھی کر رہے تھے کعبہ شریف کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام خواب میں کیا کہ بھی بیٹے کو کیا تم ذبح کرو گے؟ ایک اس طرح کا ایک پورا کا آیا نا، تو انہوں نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا کہ جی ابا جی اگر اللہ کو حکم ہے تو ٹھیک ہے میں حاضر ہوں کرنے۔ تو پھر آگے ارشاد ہوا، پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان سے پکار کر کہا کہ ابراہیم آپ نے خواب کو ہی سچا کر دیا۔ تو تصور کیجئے کہ دریائے رحمت نے کیسا جوش مارا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ خوبی سے عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح اجر بھی دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، ابراہیم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اسماعیل کو چھڑا دیا، اور ابراہیم کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے ان کی ملت پر چھوڑ دیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر۔
ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہی موقع تھا کہ ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت بھی دے دی، نیک بندوں کے زمرے میں ایک نبی۔ ہم نے اسماعیل اور اسحاق دونوں پر اپنی برکتیں نازل فرمائیں۔ اب دونوں کی اولاد میں خوبی سے عمل کرنے والے بھی ہیں اور اپنی جان پر کھلے ہوئے ظلم ڈھانے والے۔ انہیں اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو آپ اور صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں تو وہ اراؤنڈ 100 ایئرس کی ایج پہ تھے، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہاں پہ بھی اللہ نے ایک امتحان کر لیا کہ چلو جی یہ آپ کا پہلا بیٹا ہے، اس کو قربانی کرو گے؟ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیے، ایک ایکشن کرنے کیا، تو پھر اللہ نے روک دیا کہ رک جاؤ بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی رحمت ان پہ فرمائی۔ پھر اللہ نے دوسرا بیٹا بھی دے دیا، اسحاق علیہ السلام، اور یہ دونوں نبی تھے۔ اب اسماعیل علیہ السلام پہ رسپانسبلٹی یہ بنی کہ وہ مکہ مکرمہ کے ذریعے پورے عرب قبائل میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچائے، اور دوسری طرف اسحاق علیہ السلام کو رسپانسبلٹی دی گئی فلسطین کی، کہ وہ فلسطین اور وہاں سے لے کے ایجپٹ تک اور اسی طرح عراق تک اور ترکی تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ تو وہ اپنی زندگی میں یہی کرتے رہے۔ اس کے لیے پھر میں نے یہ ایک باقاعدہ ایک لفظ اس میں نے ایک ایجاد کی، اس کو میں ابراہیمی ملینیم کہتا ہوں، کہ یہ 2000 سے 1000 BC تک ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، پھر ان کے پوتوں پڑ پوتوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا۔ اب خاص طور پہ اسحاق علیہ السلام فلسطین میں سیٹل تھے، تو وہیں انہی کے اپنے پوتے یوسف علیہ السلام وہ آ کے سیٹل ہوئے ایجپٹ میں، اور ایجپٹ سے اور قوموں تک ایسے اللہ کا پیغام پہنچا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کی اور جو ان کی نسل تھی، تو ان کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام پھر یاجوج ماجوج تک پہنچایا، یعنی یورپ، سیریا سے چلتے چلتے پھر وہ رشیا یہاں تک پہنچا۔ جبکہ اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو یہاں سے پورے عرب میں آیا، لیکن پھر ان کا بزنس چلتا رہا پورا ایران، چائنا، انڈیا، افریقہ ان کے ساتھ، تو یہاں پہ انہوں نے اللہ کا پیغام ایسے پہنچایا، اور اس پہ بہت تفصیل سے پہنچتا رہا اللہ تعالیٰ کا میسج۔ تو اس طرح سے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے اسحاق علیہ السلام کی جو امت تھی، جو بنی اسرائیل ہے، ان کو سپر پاور اللہ نے بنایا، جو پڑھ چکے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جو 1000 BC میں یہ سلسلہ شروع ہے، تو ان کے ذریعے یہ پورا میسج پھر اس طرف وہ پہنچاتے گئے۔ لیکن جب انہوں نے غلط حرکتیں کی، ان کو اسی دنیا میں سزا دی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی جو امت تھی، اس میں پھر ایک ہی رسول آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا، جہاں جہاں پہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کس طرح سے ہر غیر مسلم کے گھر تک پہنچ گیا، ان کو ان کی اپنی زبان میں۔ اب دیکھیے کہ اسی بیسس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے لحاظ سے، فرمایا کہ وہاں کیا ہوا، ارشاد ہوا ہم نے موسیٰ اور ہود اور ہارون، موسیٰ اور ہارون پر بھی اسی طرح فضل کیا تھا، جب انہیں اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دے دی تھی، ہم نے ان کی مدد کی تھی اور بالآخر وہی غالب رہے تھے۔ ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخشی تھی، اور نوح اور ابراہیم کی طرح ہم نے پچھلوں میں ایک گروہ کو ان کی ملت پر چھوڑا تھا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے رہے،
کچھ شک نہیں کہ وہ دونوں ہی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کی پوری انہوں نے ٹریننگ کر لی، کر کے اللہ کا پیغام ایسے پہنچنے لگا۔ پھر انہی کے یہاں پھر یہ ہوا معاملہ۔ اسی طرح الیاس علیہ السلام بھی یقیناً ہمارے انبیاء کرام میں سے تھے۔ یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، کیا آپ بال جو ایک بت تھا اس کو پکارنے لگے اور اسے چھوڑ دیتے جو بہترین پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کو جو آپ کو بھی رب ہے اور آپ کے اگلے پیرنٹس کا بھی۔ بلاخر انہوں نے جب الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اب وہ یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے البتہ محفوظ رہیں گے۔ ہم نے الیاس پر بھی عنایت کی اور پچھلوں میں ایک گروہ کو ان کی ملت پر چھوڑا۔ سلامتی ہو عظمتوں والے الیاس پر، ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب الیاس علیہ السلام کا ٹائم 200 BC کا ہے، یعنی ان سے پہلے 200 سال پہلے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت اپنے عروج پہ تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں گمراہی آئی، اور پہلے تو انہوں نے اپنی 2 ملک الگ الگ کر کیے تھے۔ تو اب پہلا ملک جو آج کل کا لبنان ہے تو یہاں پہ تھی، اور ان کے یہاں گمراہی زیادہ ہی کہ انہوں نے ایک مشرک شہزادی سے شادی کی، تو وہ بادشاہ خود آ کے ان کا مندر وہ بنا دیا اور اس کی پوجا شروع کر لیا۔ تو اس وقت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا پہنچایا، لیکن ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا آپ ہجرت کریں اور نکل کے آپ کچھ نسبتاً جو اچھی لوگ ہیں جو ابھی یروشلم میں ہیں تو آپ ادھر چلے جائیں۔ وہ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی پہلی صدا آ کے لبنان والی قوم پہ آئی کہ عراق کی طرف سے ان پہ آیا حملہ، اور پھر وہ بری طرح تباہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد 200 سال اور گزرے، لیکن اب یہ ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے تو یہ اب یہ بھی گمراہی میں وہ آ گئے، ایک فرقہ پرستی بھی اور پھر بت پرستی بھی شروع کر دی۔ تو تب لے جا کے ان پہ بھی وہی صدا آئی کہ عراق ہی کی طرف سے ان پہ آئی، اور ان کو بھی بہت بری طرح غلام بنا کے عراق لے آئے۔ یہ ان کی ہسٹری میں ہوا، اور یہ اس ہسٹری میں جب ہوا تو پھر رزلٹ کیا ہوا کہ اچھے خاصے 100-150 سال تک وہ غلام بن کے عراق میں رہے۔ پھر عراق میں ہی ایک بادشاہ وہ ایمان لے آئے تھے جو ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور دوبارہ فلسطین میں وہ سیٹل ہوئے تو ان کی حکومت بنی، لیکن پہلے تو ٹھیک رہے لیکن پھر وہ گمراہی میں چلے۔ تو تب پھر رومن ان پہ مسلط ہو گئی۔ اس وقت پھر آخری میسج میں حضرت زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، لیکن انہوں نے جب ان کا انکار کیا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید بھی کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ وہ جوتے مارے کہ خود رومن امپائر کے ہاتھوں ان کے ہزاروں لاکھوں بندے ان کے مارے، اور پھر جو بچ سکے تو وہ کسی طرح بھاگ کے مختلف ڈیزرٹس میں اور دور علاقوں میں جا کے چھوٹے چھوٹے قبیلے بنا کے رہے۔ تو پھر یہ رہا، اور خود جیوز نے اپنی ہسٹری لکھی ہے، اسے پڑھنے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری ہسٹری میں سکون کا ٹائم جو ہے نا وہ یہ جب ہم مسلمانوں کے ساتھ رہے، کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی لیکن پھر سرنڈر ہو گئے تو سکون سے رہے، پھر اس کے بعد اسپین میں بڑے یہ سکون میں رہے، لیکن پھر جب مسلمان کمزور ہوئے تو پھر خود کرسچنز نے پھر جیوز کو بہت بری طرح مارا۔ اس کو اب ریسنٹلی دیکھ لیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے کس بری طرح سے ان کو مارا، اور پھر یہ بچ کے جو بھی بچے تو وہ امریکہ گئے، اور امریکہ اور انگلینڈ کا ایک ان کی ہیلپ کی
تو انہوں نے ان کو تب لے جا کے اسرائیل ملک بنانے کے دیا، لیکن اسرائیل کو آپ دیکھ لیں، آپ ہمارے لوگ بڑی 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 بات کہتے ہیں کہ جناب یہ اسرائیلی امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں، اس کا الٹ معاملہ کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے لیے وہی اگزامپل آپ دیکھ لیں کہ 1973 میں اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی ایجپٹ میں، اور ٹھیک ٹھاک اسرائیل کو وہاں پہ بہت مار پڑی تھی۔ تب انہوں نے جا کے امریکہ سے بڑی معذرت کی کہ جی یہ غلطی ہوئی، ہم سے معاف کر دیں، تو تب پھر امریکہ نے تب جا کے اس جنگ کو ختم کرایا، اور پھر ایجپٹ کے ساتھ اور جارڈن کے ساتھ معاہدہ بھی کرایا، تو تب جا کے اسرائیل ابھی تک چل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال وہی ڈیڈ سی کی ایگزامپل دی جو آپ ہر طرف پڑھ چکے ہیں، لوط علیہ السلام کی، فرمایا کچھ شک نہیں کہ لوط بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ یاد کیجئے کہ جب انہیں اور ان کے سب فیملی کو ہم نے نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی تھی، اس کے بعد ہم نے مزید اور امتوں کو ہلاک کر مارا۔ تو قریش کے لوگوں، آپ صبح کو بھی ان کی آثار قدیمہ پر سے گزرتے بھی ہیں اور رات میں بھی، پھر کیا آپ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ وہی بزنس کے لیے جاتے تھے، یہ اسپیشلی یعنی عرب ملک میں، پھر جارڈن میں بھی، عراق میں بھی جاتے تھے اور یمن میں بھی جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے ایویڈنس سے پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی یہ ایکشن کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایگزامپل دی عراق ہی کی ایک اور قوم جس میں یونس علیہ السلام اس میں آئی، تو ارشاد ہوا اسی طرح یونس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ یاد کیجئے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی کی طرف چلے گئے تھے جو مسافروں سے بھر چکی تھی، پھر کشتی طوفان میں گھر گئی تو ان کے کہنے پر انہوں نے کرا ڈالا تو یونس کا نام نکل آیا اور وہ سمندر میں پھینک دیے گئے تھے۔ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ ہو گئے تھے، چنانچہ اگر وہ توبہ کر کے تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑے رہتے جب لوگ اٹھائے جائیں گے، لیکن انہوں نے تسبیح اسی وقت فوراً اس سیکنڈ میں کی تو ہم نے انہیں کھلے میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ نڈھال ہو رہے تھے۔ ہم نے مزید عنایت فرمائی اور ان پر ایک بیل والا درخت اگا دیا جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، انہیں دوبارہ انہیں 1,00,000 افراد بالکل اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیج دیا، پھر وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک رہنے بسنے کی مہلت بھی دے دی تھی۔ یعنی یونس علیہ السلام میں یہی تھا کہ یار یہ قوم ایمان نہیں لا رہی بالکل بھی، تو ان کو یہ آیا کہ اب لگتا اللہ نے عذاب آنا ہی ہے، تو ایک اجتہاد کے طور پہ وہ کشتی پہ چلے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہی اس کے پھر آزمائش کر دی کہ ان کو پھر سمندر میں پھینکا، اور مچھلی جب نگل رہی تھی تو اسی وقت انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے غلطی میں جلدی چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نکالا، اور پھر اس کے بعد پھر انہیں پہلے ذرا ان کی طبیعت خراب تھی، پھر ٹھیک ہوئی، اور پھر انہیں حکم ہوا پھر دوبارہ اسی قوم پہ گئے اور پھر ان کے 1,00,000 لوگ ایمان لے آئے، بڑے سکون سے رہے وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ایگزامپل رکھی ہے کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دونوں کرتا رہا، تو بھی ہر انسان کے ساتھ یہی ہونا آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی چھوٹی ایگزامپل میں ہمیں بھی کر دیتا ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی فائنینشیل مشکلات، یہ ایک طرح سے چھوٹی سی ایگزامپل ہوتی ہے سزا کی، اور کبھی ہمیں بڑے بینیفٹ بھی ملتے ہیں، بڑا پروفٹ بھی ملتا ہے، کبھی ہمیں پروموشنز مل جاتی ہیں، کبھی ہمیں بہت اچھی انجوائمنٹ مل جاتی ہے، تو وہ ایک جنت کی ایک ایگزامپل مل رہی ہوتی ہے ہمیں کہ جناب اللہ کے ساتھ تعلق رکھے تو انشاءاللہ آپ اس میں ہمیشہ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ یہ سب بھی نہیں مانتے تو ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو خواتین بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟
سن لیجئے کہ حقیقت یہ کہ محض اپنی من گھڑت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئی ہے، اور یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کر لی ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ پھر کیا آپ ہوش سے کام نہیں لیتے؟ کیا آپ کے پاس کتاب الہی کا کوئی واضح ایویڈنس ہے؟ تو پھر لائیے اپنی کتاب اگر آپ سچے ہیں۔ یعنی اب یہ ان لوگوں میں یہی تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا، اس کی پوجا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو بتایا کہ بھی یہ کیسی انہوں نے ایجاد کر لی غلط حرکتیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان بھی رشتے بنا رکھے ہیں، اور جنات کو خوب معلوم ہے کہ نافرمانی کریں گے تو وہ بھی یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہی اس کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ یقیناً آپ اور آپ کے مفروضہ خدا، آپ ان پر صرف انہی کو فریفتہ کر سکتے ہیں جو اپنے کرتوتوں کے بنا پہ جہنم میں پڑنے والے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی ایک طے شدہ پوزیشن ہے، اور ہم جو ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور صف بستہ رہنے والے ہیں، اور ہم تو ہمہ وقت اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر پہلوں کی وارننگ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے، لیکن وہ ان کے پاس وہی وارننگ آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یقیناً ان قریب جان لیں گے کہ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غلطیاں بتا دی۔ ہم دیکھیں کہ عربوں نے جنات اور فرشتوں کا اللہ سے تعلق بنایا اور وہ اس میں شرک آیا۔ اچھا وہ دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں، انڈیا میں یہ ہوا معاملہ کہ انہوں نے نیک بزرگوں کو اوتار یا امام یا کوئی جو بھی ٹائٹل یا داتا جو بھی بنا کے تو وہ وہی طاقتیں سمجھ لی کہ جو خدا میں، اور انڈیا میں تو کچھ جانوروں کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اس طاقت میں وہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب غلطیوں کو ایکسپلین کر دیا کہ بھی اس سے بچے آپ۔ پھر ارشاد ہوا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کی حیثیت سے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ مدد کے حقدار وہی ہوں گے، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے لیے ان سے اگنور کر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ پھر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ چنانچہ جب وہ ان کی صحن میں اترے گا تو وہ بڑی بری ہوگی، اور ان لوگوں کی صبح جنہیں اس سے وارننگ کی گئی تھی۔ اس سے چھوڑ دیجئے اور کچھ دنوں کے لیے ان سے اگنور کر لیجئے اور دیکھتے رہیے کہ ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب عزت کا مالک ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے رسولوں پر سلامتی ہے، جبکہ شکر اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو کائنات کا رب ہے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ رزلٹ آپ کا یہ ہونا ہے، اور واقعی ہوا کہ ان کے منکرین کے لیڈرز مارے گئے، اور باقی میجورٹی جو تھے بلکہ سب کے سب ہی تھے 100% ہی ایمان لے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اب چلے گئے۔ ان کے پھر کچھ لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر یہ ایکشن کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت میں یہ ایکشن کیا، اور ان کے بہت سے منکرین کو یہاں پہ ہلاک کر دیا۔ تو رزلٹ یہ ہوا۔ تو جناب یہاں پہ یہ صورت بھی مکمل ہوئی۔ تو جو بھی سوال ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔